بالآخر ان کا قتل ہوا، سعودی ایک کونسل خانے کے اندر ہوا، جو کہ استنبول جیسے شہر میں ہے، جو کبھی قسطنطنیہ کہلاتا تھا۔ اب اس مسئلے کے اوپر باقی تو بات کریں سو کریں، مجھے امریکہ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ امریکہ اس پہ کیا کھیلنا چاہ رہا ہے۔ بخاری صاحب سعودی عرب کو ڈرا رہا ہے، سعودی عرب سے مزید کیا لینا چاہتا ہے؟ سعودی عرب کی ساری دولت امریکہ میں پڑی ہے، ان کے تمام بینک اکاؤنٹ، ہر چیز وہاں پہ ہے۔ سعودی فوجیں کو تو اپنا کیا لڑیں گی بیچاریاں، امریکن فوجی وہاں سعودی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، پیسے وہاں سے لیتے ہیں، پھر بھی ڈرا رہے ہیں ان کو۔ کیا چاہتے ہیں اب یہ بخاری صاحب؟ شہاب الدین آپ کی گفتگو تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ جس انداز سے جمال خشوگی کا یہ قتل ہوا ہے، اس کو آپ نہ تو اس پر آنکھیں بند کر سکتے ہیں، وہ میں کر ہی نہیں نہ اس پر آپ احتجاج کیے بغیر رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک جرنلسٹ تھے، اسٹیبلشڈ جرنلسٹ تھے سعودی عرب کی حکومت کے خلاف، خاص طور سے ولی عہد، جیسا کہ آپ نے خود کہا۔ ان کی پالیسیوں سے نہ صرف انہیں اختلاف تھا، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ غزہ کی پٹی کے اندر جو ظلم ستم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ اور پورے فلسطین میں، اس کی ذمہ دار سعودی عرب کی حکومت ہے۔ یہ ان کا ایک موقف تھا جو میرا خیال ہے شاید اتنا بڑا ناقد تھا ہی کوئی نہیں۔ اور اب آپ دیکھیں، اس اعتبار سے دیکھیں کہ ایک جرنلسٹ جو اتنا بڑا ناقد ہو کسی حکومت کا، وہ حکومت اس کا اگر اتنے درد انداز میں اتنی درندگی کے ساتھ اس کو قتل کرایا، اور وہ بھی اپنے کاؤنسلیٹ میں اسپیشل سکواڈ بھیج کے، تو کوئی بھی ذی شعور آدمی اور کوئی بھی دیکھیے کہ اس میں کس سطح کے لوگ ہیں، کتنے سینئر لوگ ہیں۔ اس میں انٹیلیجنس کا ڈپٹی چیف ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ انڈورس تو نہیں کیا جا سکتا۔ انڈورس نہیں ہم کر رہے، میں امریکہ کے رویے کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، امریکہ بہت بڑا بینیفیشری ہے سعودی عرب کا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بہت سارے اس کے فوجی ایک طویل عرصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں سعودی عرب میں، جن کی بڑی میسو تنخواہیں نہیں سر، مجھے اگر وہ یہ کہتا ہے ٹرمپ کہ میں سعودی عرب کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں، تو وہ جواب دے امریکہ کو نہیں ہے۔ بات دیکھیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے معاملے بنتے ہیں